السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر کے اندر بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کا سب سے آسان اور سمپل سا طریقہ، اگر آپ کے بچے کہیں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو اس طریقے سے اپنے بچوں کو دیکھیں کیا وہ ٹھیک پڑھ بھی رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اگر آپ خود پڑھانا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے پڑھائیں، اگر کسی سے پڑھ رہے ہیں تو پھر اب دیکھیں کہ کیا یہ ٹھیک پڑھ رہا ہے کہ غلط پڑھ رہا ہے۔ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ قرآن پاک پڑھے، ہر مسلمان ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، تو ہونی بھی چاہیے۔ قرآن پاک مقدس کتاب ہے اور قرآن پاک ہمارے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ ہم مر گئے تو جو قرآن پاک پڑھ کر بخشے کہ ہمیں ثواب ملے گا، اس سے بڑھ کر اور کیا انسان کے پاس دولت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کس طرح ہم اکثر لوگ مسٹیک کرتے ہیں، میں اپنا 25 سال تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں، اکثر لوگ مسٹیک کرتے ہیں، قرآن پاک ان کو ٹھیک طریقے سے پڑھنا نہیں آتا۔ اگر آپ کو قرآن پاک ٹھیک طریقے سے پڑھنا آتا ہے تجوید کے ساتھ تو خود بچے کو پڑھائے، ہاں، اب خود بچے کو پڑھائے، ٹھیک ہے، خود پڑھائے بچوں کو۔ اگر آپ پڑھانا کس طرح ہے، یا آپ کا بچہ کی پڑھ رہا ہے تو آپ نے سننا کس طرح ہے۔ پہلی تختی الف با تا سا ہے، ٹھیک ہے، الف با تا سا پہلی تختی ہے۔ اب اس پہلی تختی کو آپ نے اتنا پکا کرنا ہے کہ آپ بس وہ تختی پکی ہو، جہاں سے سنے آپ کو فرفر آئے۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے الف با تا سا ترتیب سے پڑھائے، بچوں کو سمجھ آ گئی ہے، پھر اس سے اس کو زبانی یاد کر کے آئے، زبانی یاد کر آئے۔ اب اس سے وہ الف با تا سا تختی الٹ سنے، کبھی اس طرح سنے، کبھی آگے سے پیچھے، پیچھے سے آگے، یعنی کہ اس طریقے سے وہ سنتا رہے، وہ اس طریقے سے وہ سنا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا، جب آپ اسے سنیں گے کبھی آگے سے پیچھے سے اس کو یاد ہو جائے گا۔ بعض حضرات کیا کریں، ان کو رٹا لگا ہوتا ہے، وہ رٹے کی وجہ سے وہ جب پڑھتے ہیں تو پھر پڑھ دیتے ہیں، لیکن جب بیچ میں بھی سن ان کو نہیں آتا ہے۔ تو آپ نے ہر طریقے سے تسلی کرنی ہے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی اوپر سے نیچے سے سننا ہے۔ رٹا تو نہیں لگایا صرف، پکا پکا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس سے کہنا ہے کہ نقطے سناؤ اس کے، کیونکہ آگے جب آپ اگلے تختے پہ جاتے ہیں، الف لام الف لام الف والی تختے پہ، تیسری پہ آگے قاعدے پہ آپ جاتے ہیں، تو آپ کو یہ بچے کو دقت ہوتی ہے کہ بھائی اس پر دو نقطے ہیں تو یہ کیا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ دو نقطے آگے تو بھائی بیٹا پوچھو، دو نقطے کس کے اوپر ہے؟ تا کے اوپر دو نقطے ہیں۔ تین نقطے کس کے اوپر ہے؟ سا کے اوپر تین نقطے ہیں۔ خالی کیا ہے؟ ہاں خالی۔ اس طریقے سے پوچھیں آپ، اس طرح آپ اس سے سنیں آپ، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ نے سیدھا پڑھانا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اس سے وہ زبانی سننی ہے، اس کے بعد پھر درمیان سے آپ نے سننا ہے۔ نمبر 4 پر آپ نے اس کے نقطے پوچھنے ہیں۔ جب یہ چیزیں یاد ہو گئی ہے، رٹا نہیں لگا ہوا، ٹھیک ہو گیا، پھر آپ نے آگے چلانا ہے سٹیپ بائی سٹیپ۔ یاد رکھیں، جو تختی یاد ہو جائے پھر آگے چلنا۔ ایک تختی پہ چاہے 2 مہینے لگ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اگلے کا تعلق پچھلے کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر تختی نمبر 3 آپ کو اس وقت آئے گی جب آپ کو تختی نمبر 2 آئے گی، تختی نمبر 10 آپ کو اس وقت آئے گی جب تختی نمبر آپ کو 9 آئے گی۔ تو یہ جب بنیاد مضبوط ہوگی تو آگے بھی مضبوط ہوتا چلا جائے گا، جب بنیاد مضبوط نہیں تو آگے بھی آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے، یا خود پڑھا رہے ہیں بچے کو۔ جب آپ کا بچہ قاعدہ پڑھ لیا اس نے، ٹھیک ہے، خود پڑھایا، کسی سے پڑھایا، اس کے بعد جو میں کیا کرتا ہوں کہ بچوں کو نماز سکھاؤ۔ پہلے نہ سکھاؤ، کیا ہوتا ہے پہلے، کیا ہوتا ہے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جب قاعدہ پڑھا ہوتا ہے بچوں کو نماز سکھائے تو وہ آتا نہیں اس کو ٹھیک طریقے سے۔ جب قاعدہ پڑھ لیتا ہے، اس کو تلفظ نکالنے آ جاتے ہیں، جوڑ وغیرہ کر لیتا ہے، ہجا کر لیتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو نماز پڑھے، نماز میں نماز یاد کروائے، 6 کلمے یاد کروائے، ایمان مفصل مجمل، نماز کے رکعات، صبح شام کی دعائیں، یہ تمام چیزیں یاد کروائے آپ، دعا قنوت، آیت الکرسی۔ اب یاد ہو جائے گا نا تو پھر انشاءاللہ ساری زندگی نہیں بھولے گا وہ۔ تو اچھے طریقے سے اس بچے کو ان چیزوں کو ازبر کروائے، ٹھیک ہے۔ یہ بچہ ازبر ہوگی چیزیں، اس کے بعد وہ قرآن پاک پر لے کے جائے۔ اچھا، جو نماز آپ سن رہے ہیں، جیسا کہ آمنت باللہ ایمان مفصل ہے، آپ اس کو سن رہے ہیں تو اس میں پھر آپ جوڑ کروائے، اس سے اس کا جوڑ کیا ہے، یعنی کہ کم سے کم اس کو 5-10 صفوں کا جوڑ کروائے تاکہ اس کو جوڑ کرنا آ جائے۔ قاعدے میں جا رہے ہیں، اسپارے میں پہنچے قرآن پاک میں، تو قرآن پاک کے اندر آپ نے آخر سے شروع نہیں کرنا ہے، بلکہ شروع سے شروع نہیں کرنا ہے، آخر سے شروع کرنا ہے۔ سورۃ الفلق، سورۃ الناس سے شروع کرنا ہے، سورۃ الناس سے الٹا اس طرح جانا ہے۔ 5 پارے پڑھ لیے ہیں، پھر آپ نے شروع سے پڑھانا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے، شروع کیا ہوتا ہے، اس وقت اسے جوڑ کروائے۔ مثال کے طور پر سورۃ الناس، اس کو بھائی جوڑوں کے ساتھ سناؤ، پھر جوڑوں کے بغیر سناؤ، ٹھیک ہے۔ پھر اسے زبانی سنے، کم سے کم 10 صورتیں ہر بچے کو زبانی ضرور آنی چاہیے،
تراویح پڑھ رہا ہے بھائی، تراویح کے اندر الگ الگ صورتیں پڑھے، نماز میں الگ الگ صورتیں پڑھے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ نے بچے کو لے کر چلنا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کے بچے کو بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ اگر آپ قاعدہ سیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے پوری پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے قاعدے کے حوالے سے، آپ ڈسکرپشن میں لنک ہوگا یا پھر میرے پلے لسٹ پر جا کر نورانی قاعدے کے حوالے سے آپ اس کو سیکھ بھی سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔